امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات سال کے بجٹ کی رات ہوتی ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک بجٹ ہوتا ہے جو آئندہ سال کا لائحہ عمل طے کرتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ہر ملک میں یہ بجٹ بنتا ہے اور پھر جب وہ بجٹ بن جاتا ہے تو مختلف ادارے اس کی روشنی میں اس کی پالیسی میں آگے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ نظام ہے کہ آنے والے سال میں جو کام ہونے ہوتے ہیں ان کی ایک فہرست بنوائی جاتی ہے۔ جو بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں، جو انسان فوت ہونے ہوتے ہیں، بندے کو جو رزق ملتا ہے، جو حادثات پیش آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، عزت ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، آنے والے سال کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ایک فہرست بنائی جاتی ہے۔ اس لیے نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دن روزے سے ہوں جب آئندہ سال کے مردوں کی فہرست بنائی جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والے سال میں کن لوگوں کے نام درج ہوں گے۔ انسان کو اپنی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایک تو آنے والے سال کی بجٹ کی رات۔ اب اگر غور کریں تو ہماری جتنی پریشانیاں ہیں وہ انہی سے متعلق۔ کسی عورت کے ہاں اولاد نہیں، وہ بھی رزق میں شامل۔ کسی انسان کی شادی نہیں ہو رہی تو بیوی کا ملنا بھی رزق میں شامل۔ کسی کو جاب نہیں مل رہی، جاب ملنا رزق میں شامل۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری اکثر و بیشتر پریشانیاں رزق ہی سے متعلق ہوتی ہیں۔ کہیں بیٹی کا رشتہ نہیں ملتا، کہیں بیوی کو خامند کی محبت نہیں ملتی، کہیں خامند کو بیوی کی وفا نہیں ملتی، کسی کا کاروبار اچھا نہیں چلتا، کوئی قرضوں میں دبا ہوا ہے، کوئی محنت کے باوجود کچھ نہیں کما پاتا، بچوں کو پڑھائی نہیں کرا سکتا۔ اکثر و بیشتر پریشانیاں انہی سے متعلق ہیں۔ تو جب پریشانیاں انہی سے متعلق ہیں اور اسی کی فہرست بن رہی ہے تو کیوں نہ انسان اس وقت اللہ کے ہاں فریاد کرے۔ پھر یہ فہرست جب بننی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایک کرم کیا کہ بندوں کو موقع دے دیا مانگنے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی رات میں فیصلہ ہو کے کام ختم ہو جاتا، مگر نہیں، بندوں کو موقع دے دیا کہ تم اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور پیش کرو، اپنی بیماریوں کی شفا مانگو، مصیبتوں سے پناہ مانگو۔ تم مانگو، اللہ کے خزانے کے در کھلے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمبا وقت دیا۔ کتنا؟ 27 رمضان کی رات تک۔ 27 رمضان کی رات تک یہ فیصلے مکمل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ فہرست فرشتوں کو ایگزیکیوشن کے لیے آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک کی اہمیت بھی بہت زیادہ، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میرے بندو تم بھوکے پیاسے رہو، تمہیں اجر ملے گا، تمہارے دلوں میں نور آئے گا،
تمہارا دھیان میری طرف ہوگا، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے۔ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ بندوں کو بخشوں، تو ہمیں 1 مہینے سے زیادہ کا وقفہ دیا گیا، 40 دن سے زیادہ کا۔ یہ آج کل کے دن اور راتیں، ان میں بجٹ تیار ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم مخلوق کے سامنے دھکے کھائیں اور ہاتھ پھیلائیں اور مخلوق کی طرف نظر جمائیں، کیوں نہ ہم اپنے رب سے مانگیں۔ جب وہ پروردگار دینا چاہتا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے لیں جو دے کے خوش ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں، بندہ لے کے خوش ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے مانگے۔ اس لیے آج کل کے دن رات اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دن راتوں کو ایسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ مانگنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس 27 رمضان کی رات تک کا وقفہ ہے، جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیں گے۔ جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، تو یہ مانگنے کا وقت ہے، متوجہ اللہ ہونے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اور اللہ کی نعمتوں کو مزید مانگنے کا وقت ہے۔ تو ہمارے پاس 27 رمضان تک کا یہ وقت موجود ہے، اس میں دعائیں مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب فضل فرمایا کہ بتا بھی دیا کہ روزہ دار افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، رمضان شریف کے ہر دن میں اور ہر رات میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سوچئے کتنی اللہ نے مہربانی کر دی، دعا قبول کرنے کی بھی خوشخبری دے دی۔ تو ایک تو اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کریں، حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگیں۔ اور دوسری بات امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے۔ جیسے رمضان گزرے گا آنے والا سال ویسے ہی گزرے گا۔ مثلا ایک آدمی کو تہجد کی پابندی نصیب نہیں، وہ پورا رمضان تہجد کا اہتمام کرے، آپ مشاہدہ کریں گے کہ آنے والے سال میں تہجد کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی بدنظری کرتا ہے، وہ رمضان المبارک میں نظر کی حفاظت کرے پوری طرح، آئندہ سال میں اس کو بدنظری سے بچنے کی توفیق ہو جائے۔ ہم جیسے رمضان گزاریں گے اسی کا ریفلیکشن آنے والے سال میں ہوگا۔ تو جو احباب کہتے ہیں جی کہ ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا، حقوق قلبی نہیں ہوتا، تسبیحات نہیں ہوتی، تو پھر رمضان میں کر کے دیکھ لیں۔ 1 مہینے کی پابندی کریں، بقیہ 11 مہینے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو یہ نمونہ سپیسیمن ہم نے بنانا ہے، اور اللہ نے اس سپیسیمن کے مطابق آئندہ 11 مہینوں کی توفیق دے دینی ہے۔ اب ہم نے توفیق ہی نہیں مانگی تہجد کی، تو گلہ کس سے بھائی؟ ہم نے جھوٹ بچنے سے پناہ ہی نہیں مانگی اللہ کی، ہم نے تکبر سے، حسد سے، کینہ سے دعائیں نہیں مانگی،
تو پھر گلہ کس بات کا؟ تو اس لیے رمضان المبارک ہم ایسے گزاریں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی ایسے گزرے، اس کا سکیڈول بنا لیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ